یعنی سائل نے سوال کر دیا، سوال کرنے والا اپنے ذہن کے تنگی کے اعتبار سے کچھ بھی سوال کر دیتا ہے. اس نے کہا کیا کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے یا لحظہ گزرا ہے حضرت علی پر کہ آپ توحید سے ناشنا رہے ہوں، اللہ کی وحدانیت سے؟ سوال پوچھ سکتا ہے، کیا حرج اس کے اندر؟ جب پوچھے گا تو اس کو مقام مولا علی پتہ چلے گا نا. کئی لوگ ہیں جو پہلے اسلام میں نہیں تھے، بعد میں اسلام لے کر آئے. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کی عمر کیا ہے؟ فرمایا 10 سال ہے. 8 سال کے قول کو بھی نقل کیا ہے. پھر پوچھا کیا حضرت، دوسرے سوال کا پہلو یہ تھا کہ جس وقت حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول فرمایا ہے تو اس سے قبل کا جو زمانہ تھا تو اس میں کیا کبھی ایسا کوئی عمل سرزد ہوا جو خلاف اسلام تھا، یعنی خلاف توحید تھا، جیسے بت پرستی ہے، ایسا کبھی ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت بڑے جلال سے جملے لکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں رضویوں کو کیا آتا ہے. میں نے کہا رضویوں نہیں، اہل بیت بتایا ہے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت مولا، یعنی ہمارے بزرگوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اکثر قول میں حضرت شیر خدا کو مولا ہی کہتے ہیں، لیکن وہ مولا جس کا بیان آپ نے خود فرمایا ہے. مولا جو ہے، اب یہ لفظ مولا مشترک ہے ہمارے اور روافظ کے درمیان، لیکن مولا یہ اسی معنی کے اندر ہے جو سرکار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات، دین، شریعت اور اجماع جس کی طرف ہمارے کو اشارہ دیتا ہے، اور وہ محبوب اور محب کے ہے. اس لیے جب بھی آپ دیکھیے کہ سرکار علی کو جب یاد کرتے ہیں تو سنی پہلے کہتا ہے مولا مرتضیٰ، مولا شیر خدا، مولا علی، یعنی وہ ہستی کے جن سے محبت رکھنا ایمان ہے اور ایمان کی نشانی ہے. لوگ کہتے ہیں تم شخصیت پرستی میں پڑے ہو. میں نے کہا کبھی کبھی شخصیت اتنی ممتاز ہو جاتی ہے کہ وہی دین بن جاتی ہے. دیکھیں نا حضرت علی شیر خدا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے. تو علی کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ مولا مرتضیٰ؟ ہیں تو انسان کامل، مومن ہیں. تو اب کوئی کہے شخصیت پرستی، ہم نے کہا نہیں، شخصیت پرستی بطور نفی کے اور پستی کے وہاں بولا جاتا ہے جب حق کے مقابلے پر آئے، اس کی تعبیر یہاں نہ لائی جائے. لیکن کسی شخصیت سے محبت کرنا کہ جن سے محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے اور ان سے محبت کے بغیر اللہ راضی نہیں ہوتا، تو پھر وہ شخصیت پرستی نہیں ہے، وہ دین پرستی ہے. کیا تم علی علی کرتے رہتے ہو؟ تو ہم نے کہا بھائی جب ایمان کی علامت علی علی کرتے اس لیے کہ مومن ہے. جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت مولا مرتضیٰ، بڑا آپ دیکھیے کہ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 10 سال یا 8 سال کی عمر میں حضور سید عالم کے دست مراد پر باقاعدہ شرعی تقاضے کے تحت جو مطالبہ ہے اسلام قبول فرما رہے ہیں اور حضور کی زبان اقدس سے رسالت کے پیغام اور توحید کے پیغام کو قبول فرما رہے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا 8 سال کا قول بھی کیا، 10 سال کا قول بھی آپ نے فرمایا. لیکن سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے کی عمر کے اندر کیا کبھی ایسا کوئی عمل جو خلاف توحید اور مزاج موحد کے ہوا ہو اور معاذ اللہ کوئی بت پرستی کی صورت بنی ہو؟ تو اعلیٰ حضرت جلال کے اندر یہ جملے لکھے ہیں. میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے کا یہ 4 یا 5 سطر پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں حضرت مولا نے حضور مولائے کل سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کنارہ اقدس میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھولتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہ وبارک وسلم. تو جب سے اس جناب عرفان معاب کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز بتوں کی نجاست سے اس کا دامن پاک کبھی آلود نہ ہوا. اس لیے تو لقب کریم ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ملا. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 5 سطریں اس جلال میں لکھی، لیکن اس لیے الفاظوں کا جو انتخاب ہے میں تھوڑی سی توجہ در دلانا چاہتا ہوں. لکھتے ہیں حضرت مولا نے حضور مولا الکل سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور کو بھی مولا لکھا اور حضرت علی کو بھی مولا لکھا، لیکن جب حضور کے لیے مولا لکھا تو مولا الکل لکھا، سید الرسول لکھا. اور وہی من کنت مولا فہذا علی مولا کے طرز پر بات کی ہے کہ حضرت مولا کو مولا کہا ہے، لیکن یہ مولا کس کی ولا کا نکھار ہے؟ وہ مولا الکل سید الرسول جناب رسول اللہ کا. ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے جو ذہن مبارکہ میں کیا فکر چل رہی ہے، جس کے لیے انہی الفاظ کو آپ لے کر آ رہے ہیں، کوئی الفاظ نہیں لا رہے ہیں. حضرت مولا نے حضور مولا الکل سید الرسول کے کنارے اقدس میں پرورش پائی، یعنی حضرت علی نے حضور کی گود میں ہوش سنبھالا. آنکھ کھولتے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں. اب دیکھیں درود حضور پر کیسے لکھتے ہیں.
سرکار دو عالم پر درود کیسے لکھتے ہیں اور مولا علی کو کیسے شامل کرتے ہیں، ذرا دیکھنا حالات کہ حضور ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھی، صلی اللہ علیہ وعلیہ وبارک وسلم، یعنی وہی تتبع اور اتباع کے اندر کہ خدا درود بھیجے حضور پر اور علی پر. اس علیہ ہی پہلے علیہ کا مرجع حضور کی ذات ہے، واو عاطفہ آ گیا، فرق ہو گیا. اور یہی اہل سنت کا مشرب ہے کہ سلام ہو یا صلات ہو، استقلالاً اس کا جو نسبت ہے وہ انبیاء کی طرف کی جاتی ہے، اور غیر نبی کے اندر جو ہے وہ تتبع اور نیابت کے اندر کی جاتی ہے کہ جیسے ہم عام درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ، تو آل پر درود پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے حضور پر پڑھا، واو عاطفہ آیا، اور پھر اس کے بعد حضور کی نیابت میں، تتبع میں اور غلامی میں پڑھا ہے. تو یہاں پر آپ نے آل کی بجائے صرف مولا مرتضیٰ کو لیا ہے اور فرمایا صلی اللہ علیہ وعلیہ وبارک وسلم. یہ دو بات اس عبارت کے اندر ہے. تیسری بات بھی بڑی زبردست اعلیٰ حضرت نے اشارہ کیا، آگے لکھتے تو جب اس جناب عرفان مآب، فرمایا کہ تو جب اس جناب عرفان مآب کو ہوش آیا، کس کو؟ حضرت علی کو. لیکن جب حضرت علی کو ہوش آنے سے مراد وہ شعور کی منزل کی طرف آئے، لیکن اس سے پہلے بے شعور نہیں تھے، عرفان مآب تھے، خدا کے دین اور وحدانیت کے مکمل عرفان، معرفت اور پہچان رکھنے والے تھے.